سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی مجلس عاملہ نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت حزب اختلاف کی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو سیاسی اور جمہوری انداز میں ناکام بنائے گی۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ جامعات اور دوسرے تعلیمی اداروں کو نوجوانوں کو مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ ملک میں 1 ماہ سے زائد عرصے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ موجود ہے۔ روس اور یوکرین آج ویڈیو لنک کے ذریعے مذاکرات دوبارہ شروع کر رہی ہیں۔ اور آج نیوزی لینڈ کے شہر ملٹن میں ICC ویمنز کرکٹ عالمی کپ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 9 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اطلاعات و ارشاد کے وزیر چودھری فواد حسین نے بعد میں صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی مجلس عاملہ نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی مجلس عاملہ نے حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے ایوان میں ارکان کی خرید و فروخت کے لیے ہتھ کنڈوں کی مذمت کی۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کئی سازشوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ایک آزاد خارجہ پالیسی کے ملک کی حیثیت سے ابھرا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت آئین کی روح کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو سیاسی اور جمہوری طور پر ناکام بنائے گی۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے کہا کہ وہ اداروں کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت غیر قانونی اور غیر آئینی حربے اختیار کر کے منتخب نمائندوں کے وفاداریاں خریدنے کے لیے پیسوں کی پیشکش کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پاکستان مسلم لیگ ق، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی سمیت تمام اتحادیوں پر مکمل بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتیں ہمیشہ ماضی میں حکومت کے ساتھ رہی ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کی قیادت منجھے ہوئے سیاستدانوں پر مشتمل ہے جن کو حزب اختلاف کی جماعتیں ورغلا نہیں سکتیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا غیر فطری اتحاد مذموم مفادات پر مبنی ہے جو کہ دیر پا نہیں ہوگا اور جلد بکھر جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حزب اختلاف کی ان جماعتوں کا کوئی مشترک نظریہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا واحد ایجنڈا وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ عمران خان سے کیوں خوف زدہ ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حزب اختلاف کی جانب سے کیے جانے والے ڈرامے سے ملک کے معیشت اور کاروبار کے ماحول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ عالمی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اخلاقیات اور ہمدردی کو سیکھیں۔ آج اسلام آباد میں مسلم یوتھ یونیورسٹی کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اداروں میں تعلیم و تربیت سے الگ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے خواتین پر بھی زور دیا کہ معاشرے کی بہتری کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے علم حاصل کریں۔ نوجوانوں کو پاکستان کے لیے ایک نعمت قرار دیتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں کو نوجوانوں کو ان کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کی تعمیری کاوشوں کو بڑھانے کے لیے ہنر سیکھنے پر زور دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے زیادہ تعداد میں ہنرمند افرادی قوت کی تربیت کے لیے ای لرننگ کے فروغ پر بھی زور دیا۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملکی معیشت کے لیے خدمات کو سراہا ہے۔ آج اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کے سفیر اور پاکستان کا فخر ہیں۔ وزیر مواصلات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی حقیقی نمائندگی کی اور اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے معاملے کو عالمی سطح پر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صحت کارڈ سمیت متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔
منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے ملک کی معیشت کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کردار کو بھی سراہا۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا 1 ماہ سے زائد کا ذخیرہ موجود ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے ذرائع ابلاغ کی ان اطلاعات کو مسترد کر دیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ 5 دن کا رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ من گھڑت اور حقائق کے منافی ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے خطے کے ممالک کے درمیان روابط بہتر ہوں گے۔ آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبے کے تحت بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی روابط میں اضافے سے خطے کے ممالک کے درمیان تجارت بڑھ رہی ہے اور اگلے ہفتے سے افغانستان کے راستے پاکستان سے ازبکستان اور قازقستان ٹرک جائیں گے۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ قومی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور برآمدات بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ خاتون اول بیگم سمینہ علوی نے ملک کے دور دراز علاقوں کی خواتین کو بہتر مواقع اور سازگار ماحول فراہم کر کے مرکزی دھارے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں ایک کتاب پاکستان کی 101 غیر معمولی خواتین چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ خاتون اول نے کہا کہ پاکستان میں خواتین زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں مثالی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے خواتین کے لیے نئے کاروبار شروع کرنے اور کاروبار کو توسیع دینے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومتی کوششوں کو اجاگر کیا۔ قومی صحت کے لیے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو بہتر اور بروقت طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں پیمز اسپتال کے دورے کے دوران کیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہمارے صحت کارڈ کے اقدام سے سرکاری اسپتالوں کا بوجھ بھی کم ہو گیا ہے۔ فیصل سلطان نے کہا کہ پیمز میں جدید ترین ایمرجنسی ٹاور قائم کیا جا رہا ہے جس کا مقصد تشویشناک حالت والے مریضوں کو بہتر دیکھ بھال کرنا ہے۔ پنجاب کی ثقافت کا دن آج صوبے بھر میں منایا جا رہا ہے۔ ایک پیغام میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے پنجاب کے یوم ثقافت پر صوبے کے شہریوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یوم ثقافت منانے کا مقصد محبت کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم صوفی شاعروں کے ذریعے پنجاب کی ثقافت کو فروغ دیا گیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ اطلاعات و ثقافت کا محکمہ پنجاب کی یوم ثقافت کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے رنگا رنگ تقریبات منعقد کر رہا ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ ان تقریبات میں بھرپور شرکت کریں اور پنجاب کی ثقافت کو فروغ دینے میں کردار ادا کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودیف کی فضائی بھارتی حکومت نے سری نگر کے علاقے صفا قدل کے رہائشی 50 سے زائد خاندانوں کو 7 دن میں اپنے گھر خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ خاندان صفا قدل میں یقادری سری عمارت میں گزشتہ 70 برس سے رہائش پذیر ہیں۔ روس اور یوکرین آج ویڈیو لنک کے ذریعے مذاکرات دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں روس کی مذاکراتی ٹیم کے ایک سینئر رکن لیونلڈ سلسٹری نے کہا کہ بات چیت کے آغاز کے بعد سے خاصی پیش رفت ہوئی ہے اور دستاویز پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین نے فلسطینی علاقوں میں آبادکاری کے اسرائیلی پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے فلسطین اسرائیل تنازع کا عالمی حمایت یافتہ 2 ریاستی حل کو نقصان پہنچے گا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یورپی یونین کے رابطہ کار شادی عثمان نے کہا کہ آبادکاری کی پالیسی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق 2 ریاستی حل کے امکانات کو کم کرتی ہے۔ آج نیوزی لینڈ کے شہر ہیملٹن میں ICC ویمنز کرکٹ عالمی کپ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 9 رن سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 234 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 50 اوورز میں 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 225 رنز بنا سکی۔ اور کراچی میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 100 رنز بنائے تھے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 556 رنز پر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کرنے کا اعلان کیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ وسطی اور جنوبی پنجاب، سندھ اور مشرقی جنوبی بلوچستان میں موسم گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت
اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 37، پشاور 34، کوئٹہ 27، گلگت اور بری 24 اور مظفر آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔